اور کیا کہے گا؟ اور یہ بات سمجھنے والی ہے، 4 ستون اور 4 دیواریں ہیں اسلام کی جو گر رہی ہیں، کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ 4 دیواریں، پہلی دیوار اس وقت گر جاتی ہے جب ایک مسلمان کہہ دیتا ہے کہ اللہ کے رسول غیب جانتے تھے۔ جانتے تھے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کا غیب قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ زمین و آسمان کے غیب کو جانتا ہے۔ اگر مان لیا جائے کہ غیب جانتے تھے، دل کی بات بتانا، وہ 70 صحابہ جو بئر معونہ پہ شہید ہوئے، پتا تھا نا انہوں نے شہید ہو جانا، پھر جان بوجھ کے بھجوایا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر غیب جانتے تھے تو پریشانی کس بات کی؟ جب بیوی پہ تہمت لگی کتنے پریشان تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہنے والا کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول دھوکہ دے رہے تھے، غیب جانتے تھے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ اس اسلام کے دشمن کا مقصد یہ ہے، اگر غیب جاننے والا مان لیا جائے، جو غیب جانتا ہے اس کو وحی کی ضرورت ہے؟ بولے، وحی تو اس کی طرف آتی ہے نا جس کے پاس غیب نہ ہو۔ یہ وحی کا انکار ہے، یہ کہہ دینا کہ غیب جانتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی عظمت اللہ کے رسول کی بیان ہو رہی ہے، مقصود یہ ہے وحی کا انکار ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ جبریل کی آمد ختم ہوگی، وحی ختم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہم اہل سنت اس کی وضاحت کریں کہ علم غیب سے ہم کیا مراد لیتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب پر مطلع فرمایا، اور جس طرح بہت سارے معجزات اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیے، انہی معجزات میں سے ایک معجزہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غیب پر مطلع ہونا، اور یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ حضور علیہ السلام غیب جانتے ہیں اللہ کے حکم سے، اس کی عطا سے، اس کی مرضی سے، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ اللہ عالم الغیب اپنے غیب پر کسی کو قابو نہیں دیتا مگر جسے چن لیتا ہے، من رسول یعنی اس کا رسول، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو علم غیب عطا کرتا ہے۔ ایک اور آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من يشاء من رسوله، کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں اے عام لوگوں کہ تم کو غیب پر مطلع کرے، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے۔ تو اس آیت میں بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو علم غیب کے لیے چنتا ہے اور انہیں عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ تکویر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وما ہوا علی الغیب بضنین، اور نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں۔ ظاہر ہے کہ غیب جس کو معلوم ہوگا وہی تو بتائے گا۔ اس طرح کی اور بھی آیتیں ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام علم غیب جانتے ہیں۔ المختصر، اب یہاں پر کوئی اعتراض کرتا ہے کہ جب نبی نے علم غیب جانا تو وہ غیب رہا ہی نہیں، اور جب غیب نہیں رہا تو نبی کو غیب جانتے ہیں یہ نہیں کہہ سکتے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے لیے تو کوئی چیز غیب نہیں، وہ ازل سے سب کچھ جانتا ہے، ہمیشہ سے سب کچھ جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کو قرآن مجید میں عالم الغیب کہا گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام اگر غیب جانتے ہیں تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ انہیں اب انہیں غیب کا جانکار نہ کہا جائے۔ ہاں، لفظ عالم الغیب یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، حضور علیہ السلام کے لیے یہ لفظ نہ بولا جائے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اللہ کے بتانے سے، اس کی عطا سے حضور علیہ السلام غیب سے باخبر ہیں، غیب پر مطلع ہیں۔ اور اس وہابی نے کہا کہ
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اے محبوب آپ فرمائیے کہ جو زمین اور آسمان میں ہے یعنی اللہ کی مخلوق، ان میں سے کوئی بھی غیب نہیں جانتا الا اللہ، مگر اللہ ہی، یعنی اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، لہٰذا اس کے رسول بھی نہیں جانتے۔ تو اس آیت سے وہابی جو مطلب لے رہا ہے، اگر اس مطلب کو صحیح مانا جائے تو لازم آئے گا کہ اللہ تو بعض آیتوں میں فرما رہا ہے کہ اپنے رسول کو علم غیب دیتا ہے اور بعض میں انکار کر رہا ہے، تو خود اللہ کے کلام میں تضاد ہے، لہٰذا اس سے یہ لازم آئے گا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ لہٰذا زمین و آسمان کی کوئی بھی مخلوق غیب نہیں جانتی سوائے اللہ کے، اس آیت کا ایسا مفہوم بتانا ہوگا جو دوسری آیتوں کے مطابق ہو، آیتوں میں ٹکراؤ لازم نہ آئے۔ چنانچہ علماء اہل سنت نے، مفسرین اہل سنت نے اس آیت کی تفسیر میں یہ کہا کہ زمین اور آسمان میں کوئی بھی مخلوق یہ غیب نہیں جانتی الا اللہ، مگر اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی مخلوق غیب نہیں جانتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بتائے بغیر کوئی مخلوق غیب نہیں جانتی۔ اور ہم اہل سنت جو کہتے ہیں کہ نبی غیب جانتے ہیں تو یہ اللہ کے بتانے سے جانتے ہیں۔ چنانچہ میں نے جو 3-4 آیتیں پڑھی جن میں یہ ثابت ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں، تو وہاں مراد یہی ہے کہ اللہ کے بتانے سے، اس کے حکم سے، اس کی مرضی سے غیب جانتے ہیں۔ اور یہ آیت اور اس جیسی دوسری وہ آیتیں جن میں یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بتائے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ چنانچہ اب قرآن کی آیتوں میں کوئی ٹکراؤ لازم نہیں آئے گا۔ پھر اس وہابی نے کہا کہ بیر معونہ والا واقعہ کیوں رونما ہوا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اگر غیب معلوم تھا تو؟ واقعہ یہ ہے کہ کچھ کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور اسلام ظاہر کیا اپنا، حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافر تھے، اور انہوں نے زبان سے جھوٹ کہا اور کہا کہ ہمارے قبیلے والے بھی اسلام قبول کریں گے اگر آپ کچھ صحابہ کو جو دین کا علم رکھتے ہیں انہیں ہمارے ساتھ کر دیں تو ہم انہیں اپنے قبیلے میں لے جائیں گے اور ہمارے قبیلے میں وہ تبلیغ کریں گے تو دوسرے لوگ بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ایک گروہ کو ان کے ساتھ بھیجا، مگر ان لوگوں نے صحابہ کے اس گروہ کو لے جا کر بیر معونہ کے مقام پہ دھوکے سے شہید کر دیا۔ تو وہاں بھی اس واقعے پر اعتراض کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر واقعی علم غیب جانتے تو صحابہ کرام کو ان لوگوں کے ساتھ نہیں بھیجتے، ان کی اگر دل کی نیت جانتے تو۔ اس آیت سے علم غیب کے انکار کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ موجود نہیں تھا؟ کیا اللہ نہیں دیکھ رہا تھا؟ کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا؟ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی موجود تھا اور اللہ ملاحظہ فرما رہا تھا، اور اللہ کو معلوم تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جو لوگ آئے ہیں وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں اور صحابہ کو دھوکے سے قتل کر دیں گے۔ تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ نے بھی اپنے محبوب کو منع نہیں کیا؟ جو اعتراض حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر وہابی کرتے ہیں، کوئی کافر اللہ پر بھی اعتراض کر سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ ان لوگوں کے ساتھ۔ اب یہ حکم دینا جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تھا، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اپنی خواہش سے تھا یا اللہ کے حکم سے آپ نے صحابہ کو بھیجا؟ ظاہر ہے کہ اللہ کے حکم سے بھیجا، اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے بلکہ یہ تو وہی کہتے ہیں جو ان پر ان کے رب کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ لہٰذا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو بیر معونہ کی طرف جو صحابہ کو بھیجا تو اللہ کے حکم سے بھیجا۔ لہٰذا اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر کوئی اعتراض کرے گا کہ علم غیب نہیں جانتے تبھی بھیجا، تو اللہ کی ذات پر بھی اعتراض لازم آئے گا کہ کیا اللہ کو غیب نہیں معلوم تھا؟ اللہ نے کیوں اپنے محبوب کو حکم دیا کہ اے محبوب آپ بھیجو؟ تو یہاں اللہ کی کچھ حکمت تھی بھیجنے میں، اب وہ کیا حکمت تھی بہتر اللہ جانتا ہے، اس کے علماء نے جوابات بھی دیے ہیں کہ یہ حکمت تھی۔ لہٰذا حضور علیہ الصلاۃ والسلام علم غیب نہیں جانتے یہ لازم نہیں آتا اس واقعے سے، بلکہ اللہ کے حکم پر آپ نے عمل کیا۔ آپ غیب تو جانتے تھے مگر اللہ کا حکم تھا کہ آپ بھیجیں صحابہ کو، اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھیجا۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی تو وہابی کہتے ہیں کہ علم غیب جانتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو خاموش نہیں رہتے 1 مہینے تک۔ ہم اہل سنت کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غیب جانتے تھے، اسی لیے خاموش تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ اگر میں بتا دوں گا تو وہ حدیث ہو جائے گی، اور میں خاموش رہوں گا تو اللہ کی اس نیک بندی کی دل جوئی کے لیے اور اس کی برات اور عظمت کے اظہار کے لیے اللہ قرآن کی آیتیں نازل فرمائے گا۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے تاکہ حضرت عائشہ صدیقہ کا امتحان پورا ہو اور اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت نازل فرمائے۔ تو اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے۔ آپ فرماتے تو حدیث ہو جاتی، لیکن قرآن کی آیتیں اتاری تو اس میں حضرت عائشہ کی عظمت کا مزید اظہار ہوا۔ اور وہابی نے یہ کہا کہ غیب کے جاننے والے کو وحی کی کیا ضرورت، یعنی سنی یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام علم غیب جانتے ہیں، تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ ان پر وحی نہیں آتی، وحی کا انکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہابیوں کا اعتراض ہم سنیوں پر اس وقت تک پڑتا جبکہ ہم سنی یہ عقیدہ رکھتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بتائے بغیر غیب جانتے ہیں، اور غیب جاننے میں اللہ کے حکم کے اور اس کے عطا کے محتاج نہیں ہے، تب وہاں بھی اعتراض کرتے پھر وحی کی کیا ضرورت تھی۔ اب جبکہ ہم اہل سنت یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے دیے سے، اس کے حکم سے، اس کی عطا سے نبی غیب جانتے ہیں، لہٰذا اب یہ اعتراض نہیں ہوتا کہ وحی کی کیا ضرورت تھی یا وحی کا انکار آ رہا ہے، اب وہ اعتراض نہیں ہوتا۔